شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، دل میں بسا ہے قامت زیبا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ نیکی کی دعوت کے داعی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دیے سادات کرام کو مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی پھول مجلس کارکردگی کے اسلامی بھائیوں کو۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، آئی ڈی پیز کی خیر خواہی، کچھ دیر میں مناظر خیبر پختونخوا کے۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ سادات کرام کا ہوا مدنی مذاکرہ۔ شب پیوستہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سادات کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں کو سنتیں اپنانے کا ذہن دیا۔ سادات کرام کو دکھایا ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ۔ آفیر مدنی پھولوں سے بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نوازا۔ سادات کرام اور دیگر نے پائی ملاقات کی سعادت، مدنی خبر میں شامل ہے۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر سادات کرام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمارے دادا جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے ان کا یہ کہنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں۔ پاپا بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدوں کو آگ نہیں جلاتی، اور کہتے ہیں کہ آگ کو ہاتھ لگاؤ تاکہ پتہ چلے تم سید ہو کہ نہیں، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ عوام بھی ایسے ایسے بے فرقی اڑاتی ہے جس کی انتہا نہیں۔ یہ بس یار اندھی جلاتے ہیں، کیا کیا جائے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگ تو اس کا کام ہے جلانا۔ اب سید ہو یا غیر سید، اب ولایت کی بہت ساری اقسام ہیں، کرامات کی صورتیں ہیں۔ اب کرامت کی صورت میں اگر کسی اہل اللہ کو آگ میں ڈال دیا جائے اور وہ نہ جلیں تو وہ سید غیر سید کا اس میں نہیں ہے، وہ کرامت ہے، ولایت ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ان کو آگ نے نہیں جلایا، وہ تو قرآنی واقعہ، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ بچہ جانتا ہے، ویسے آگ جلا دے گی، اور یہ علامت نہیں ہے، ورنہ تو پھر کوئی سید ملے گا ہی نہیں اپنے کو۔ یا اللہ ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، آمین آمین، اور ان دشمنوں کو غارت کر دے، آمین آمین۔ اسی طرح ہے اللہ جو مزارات اولیاء کرام، مزارات سادات کرام، مزارات صحابہ کرام کو پامال کرنے پر تلے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کو نیست و نابود کر دے۔ آمین۔ دلوں سے عظمت کو نکال نہیں سکتا، اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، سادات کرام کی، اہل بیت کرام کی کوئی محبت تھوڑی نکال سکتا ہے۔ تو اللہ ان کو یا تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، جو بھی اللہ ان کو عقل سلیم دے دے، ہدایت دے دے، دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے ان کو، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ تعالیٰ کو غارت کر دے۔ ہماری جان چھوٹ جائے ان لوگوں سے کہ جو ہمارے اولیاء کرام کے مزارات پر حملے کر رہے ہیں اور فلسطین میں مظلوم مسلمان بیچارے ان کو بے دردی سے شہید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین توجہ کیجئے،
23 اگست ہفتے کو جو حج تربیتی اجتماع ہونے جا رہا تھا وہ حج تربیتی اجتماع نہیں ہو رہا۔ اسی طرح ڈبل 12 اگست یعنی 24 اگست اگلے دن اتوار کی رات جو عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے بعض اسلامی بھائیوں کا ذمہ داران کا جو مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا وہ بھی نہیں ہوگا۔ میرا نام خرم شاہ ہے اور میرا سوال ہے پاپا یہ اٹھٹی سید دلتی ہو رہا ہے تو لوگ بولتے جاوید تو سید ہی نہیں ہے، سید نام ہے دبا ہے، ایسا بولنا تھا۔ یہ جو ہے دل آزاری کرنے والی بات ہے، ایسا نہ کہا جائے کہ اگر کوئی سید گناہ کرتا ہے معاذ اللہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سید نہیں ہے، سید تو رہے گا، سید کو بھی گناہ سے تو بچنا ہی چاہیے تاکہ کوئی اس طرح تانا دے ہی نہیں۔ یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، ڈر لگتا کہ ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، ڈر لگتا کہ ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، ڈر لگتا کہ ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا، سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا۔ عاشقان رسول نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں کھانا کھایا۔ دسترخوان بھی تھا پیارے پیارے مرشد گرامی کا، جبکہ نفلی روزوں کی سحری کا بھی سلسلہ ہوا۔ آپ کو دکھاتے ہیں کچھ مناظر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں کے بھی۔ بڑھیے باپا جان کی طرف۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے، جو بدھ اور جمعرات کے روزے رکھے اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ روایت
जिसने रमज़ान, शव्वाल, बुध और जुमेरात का रोज़ा रखा तो वो दाखिल जन्नत होगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, सुल्तान दो जहान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जन्नत निशान है जिसने बुध, जुमेरात और जुमुआ को रोजे रखे, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक मकान बनाएगा जिसका बाहर का हिस्सा अंदर से दिखाई देगा और अंदर का बाहर से। मदनी मरकज फैज़ान मदीना सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान से मदनी खबर मदनी मशवरे की शामिल करते हैं। एक अहम मदनी मशवरा मजलिस कारकर्दगी के इस्लामी भाइयों का निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना ने फरमाया, मदनी फूल दिए, कारकर्दगी के मरबूत व मजबूत निज़ाम को मजीद फ़आल करने का ज़हन दिया। मदनी चैनल के नाज़रीन को भी और मदनी मशवरे के हाज़रीन जो हैं इनको भी अर्ज़ करूँगा, सवाब बढ़ाने के नुस्खे बहुत ही प्यारा रिसाला है माशाल्लाह। बाद इस्लामी भाई इसको पढ़ भी चुके हैं। 72 मदनी गुलदस्ते हैं इसके अंदर सवाब बढ़ाने के, 72। मसलन देखें इसके जो बैक टाइटल पेज जो है इस पर लिखा हुआ है, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आदमी अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे तो वो उसके लिए सदका है। इस हदीस की शरह नुज़हतुल कारी के हवाले से लिखी है। इस हदीस का हासिल ये कि कोई मुबाह यानी जायज़ काम भी बनियत खैर यानी अच्छी नीयत से किया जाए तो उस पर भी सवाब है। अहल और इयाल की परवरिश इंसान करता ही है, लेकिन अगर उनकी परवरिश रिज़ाए इलाही के लिए हो तो उस पर भी सवाब है। अब इस पर नियत अमीर सुन्नत ने मुरत्तब फरमाई, रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म शरीयत पर अमल करने के लिए खर्च करूँगा, जो समझदार हैं उससे उनका दिल खुश करूँगा। अगली नियत सिला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करूँगा। जो अहलो याल जो है ये रिश्तेदार भी तो है ना, इन पर खर्च करना है कि ये भी कितनी अच्छी नियत है, सुभान अल्लाह। इस तरह 72 गुलदस्ते हैं, ये लंगर रसाइल की नियतें हैं, मशवरे की नियतें हैं, मदनी कामों की कारकर्दगी जमा करवाने की नियतें हैं, ये भी है, सुभान अल्लाह। चलिए अभी लगे हाथ तो ये आपको ये सुना भी देता हूँ मैं। रियाकारी से बचते हुए मदनी मरकज़ के हुक्म पर अमल और जिम्मेदारी की दिलजोई के लिए मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर दावत इस्लामी के मदनी कामों की कारकर्दगी जमा करवा दूंगा। कारकर्दगी नाकिस मानी गई तो किसी को इल्ज़ाम देने के बजाय इसे अपने इखलास की कमी तस्वुर करूंगा। अच्छी कारकर्दगी को अपना कारनामा नहीं, रब्बे करीम अज़्ज़ा वजल की अता समझूंगा। उम्दा कारकर्दगी पर हौसला अफजाई के लिए तारीफ़ी कलिमात सुनने की ख्वाहिश दबाऊंगा। गुज़िश्ता दिनों मदनी कोर्स का सिलसिला सहराए मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में हुआ। मदनी कोर्स के लम्हात, ज़िंदगी के यादगार औक़ात, जिसमें सीखने के साथ साथ अमल पहम और इस पर इस्तिक़ामत के मदनी फूल मिले इस्लामी भाइयों को, जबकि आशिक़ाने रसूल ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। अल्लाह हमें कर दे अता कुफले मदीना, हर एक मुसलमान ले लगा कुफले मदीना। या रब ना ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं, या रब ना ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं, या रब ना ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं। अल्लाह ज़बां का हो अता कुफले मदीना, अल्लाह ज़बां का हो अता कुफले मदीना, हर एक मुसलमान लगा कुफले मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से कम बोलने का ज़हन बना और बातनी अमराज की इस्लाह हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ से आँखों और ज़बान का कुफले मदीना की सआदत हासिल हुई। मुझे
فضول گوئی کی بہت زیادہ عادت تھی۔ 12 روزہ کورس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل زبان کا قفل مدینہ لگانے اور نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ان سے آدھی پونی روٹی تحریک کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ آدھی پونی روٹی تحریک میں کتنی اسلام شامل ہو چکے ہیں اور اس میں شامل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین کو ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ عز و جل آدھی پون اور ایک روٹی تحریک جو ہے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جو 1 ماہ کا اعتکاف تھا اس میں یہ تحریک الحمدللہ چلی تھی، اور کم و بیش 500 کے آس پاس اسلام بھائی ایسے تھے جو آدھی روٹی تحریک میں شامل تھے، 100 کے آس پاس اسلام بھائی ایسے تھے جو پون روٹی تحریک میں شامل تھے، اور ایک روٹی تحریک میں جو ہے وہ بھی غالباً 26 کے آس پاس اسلامی بھائی یاد پڑھنے کے شامل تھے، اور ان کے نام بھی ہمارے پاس آئے تھے، نمبر بھی ہمارے پاس آئے تھے الحمدللہ عز و جل۔ تو اس تحریک کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کا قفل مدینہ جو ہے وہ لگانا ہے، تو اس کی بڑی برکتیں ملی تھی۔ کئی اسلام بھائی نے بہت اچھے اچھے تاثرات دیے تھے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک اسلام بھائی مجھے فیضان مدینہ میں ایسے ملے، کورس ہمارا جو 1 ماہ کا اعتکاف تھا اس دوران وہ کہنے لگے کہ میں 21 روٹیاں کھاتا تھا روزانہ۔ جی 21 روٹیاں اور جی 21 روٹیاں، میں بھی حیران ہو گیا تھا، اور کہنے لگے کہ اب میں نے جو ہے وہ 1 روٹی یہاں پر میں کھاتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی کیا آپ نے محسوس کیا؟ تو بولے میں اپنے آپ کو اس قدر ہلکا محسوس کر رہا ہوں، مجھے عبادت کا ذوق مل رہا ہے، شوق مل رہا ہے، میرے سر کا درد، بہت سر میں میرے درد رہتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک ڈرائیور بھی تھے ہمارے اس اعتکاف میں 1 ماہ کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم گاڑی روکتے تھے، ہوٹل پر بیٹھتے تھے اور کتنی روٹیاں کھا جاتے تھے، پھر نیند کا غلبہ، پھر طبیعت خراب، پیٹ کے مسائل ہوتے تھے، کام اعتکاف میں آیا الحمدللہ یہ 1 روٹی جب مطلب کہ 1 روٹی پون روٹی تحریک میں ہوتے غالباً یہ میں بھول گیا ہوں کہ آدھی میں تھے، پون میں تھے یا 1 میں تھے، خیر 3 میں سے 1 میں تھے، تو کہنے لگے کہ الحمدللہ اس کی برکتیں مجھے بہت نصیب ہوئی، اور اب پتہ چلا کہ کم کھانے کی کتنی برکتیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ کھانے سے جان بنتی ہے، لیکن یہاں مطلب یہ لبے لباب میں عرض کر رہا ہوں ان کی باتوں کا اپنے انداز میں، لیکن یہاں پتہ چلا کہ کم کھانے کی برکت سے صحت بنتی ہے۔ کئیوں نے یہ کہا کہ الحمدللہ نیند کا غلبہ پہلے بہت رہتا تھا، لیکن جب سے اس روٹی آدھی روٹی پون روٹی تحریک میں مطلب شامل ہوئے تو الحمدللہ وہ نیند کا غلبہ بھی نہیں رہتا۔ ایک نے کہا کہ آخر میں ہم نے الحمدللہ وہ کھجور روٹی تحریک بھی ہماری چلی تھی، تو اس میں بھی ایک اسلام بھائی شامل ہوئے، تو کہنے لگے کہ میرا وقت اتنا مطلب مشکل سے گزرتا تھا روزے میں، ظہر سے عصر تو خاص طور پر، لیکن الحمدللہ میں نے آج وہ 1 روٹی اور کھجور وغیرہ سے سحری کی، تو وہ پورا دن میرا مطلب ظہر سے عصر اتنا سکون تھا، پورا دن سکون ہی تھا الحمدللہ، کہ ظہر سے عصر جو میری کیفیت ہوتی تھی اس میں بہت تبدیلی تھی۔ تو کم کھانے کی بہت برکتیں، عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق نصیب ہوتا ہے۔ بلکہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ مجھے عبادت کی حقیقی لذت مطلب لبے لباب میں عرض کر رہا ہوں کہ تب حاصل ہوتی ہے جب بھوک کے سبب میری پیٹ جو ہے میرا پیٹ جو ہے وہ پیٹ سے لگ جائے۔ تو بھوک کے بہت فضائل اور برکت ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب پیٹ کا قفل مدینہ آداب طعام وغیرہ میں بہت اس کے فضائل اور برکتیں لکھی ہوئی ہے، تو کم کھانے کی برکتیں ملے گی الحمدللہ۔ تو اب یہ تحریک اب بھی الحمدللہ عز و جل جاری ہے، اور ان اسلامی بھائیوں سے کو نمبر بھی ہم نے ایک دیا تھا، تو جو اور مزید اسلامی بھائی جو اس تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہ نمبر نوٹ کر لیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس تحریک میں 1 روٹی بھی امیر اہل سنت نے ہم نے آخر میں ہمارا طے ہوا تھا کہ آدھی پون اور 1 روٹی بھی جو مطلب کہ کھانے میں استعمال کرے تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا تھا کہ اعتکاف کے دوران تو اتنی چلت پھرت وغیرہ کا سلسلہ ہوتا نہیں ہے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد کام کاج وغیرہ کرنے والا وہ آدھی پونی روٹی ہر ایک کر پر نبھا سکے، یہ ضروری نہیں، تو 1 روٹی رکھ لیں۔ تو 1 روٹی جو ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی فرمایا تھا کہ 1 روٹی والا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، تو یہ نمبر نوٹ فرما لیں۔ امید ہے کہ مدنی چینل پر بھی یہ وقتاً فوقتاً چلتا رہے گا۔ 0313 11 39 67 دوبارہ نوٹ کر لیں 0313 11 39 267 267 ایک بار جی
एक मरतबा और नोट फरमा ले, इसमें पहले बताने में थोड़ी गलती हुई थी। 0313 जी 113926 तो इस नंबर पर हमसे रब्ता करें और अपना नाम, शहर और जो आधी रोटी या पौध रोटी या एक रोटी ये लिखकर मतलब हमको मैसेज कर दें। तो इनका नाम हम अपने पास लिख लेंगे और इनसे हम इंशाअल्लाह हम भी रब्ता करेंगे और ये अपनी कारकर्दगी जो है हमको इस नंबर पर दें। तो इंशाअल्लाह ये जो नाम वगैरह आएंगे, इनकी तादाद आएगी, ये हम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को भी इंशाअल्लाह पेश करेंगे दुआओं के लिए। वाह माशाअल्लाह। 12 रोजा मदनी कोर्स इंशाअल्लाह इसकी तारीख जो है वो 8 सितंबर है। 8 सितंबर को 12 रोजा 8 सितंबर को 12 रोजा मदनी कोर्स हमारा होगा अत्तारी काबीनात सतह पर। पाकिस्तान भर की 14 पाकिस्तान जो है वो 14 काबीनात में तकसीम है। तो एक हमारी ये बाबुल मदीना और इसका अतराफ जो है इस काबीनात का नाम है अत्तारी काबीनात। तो अत्तारी काबीनात सतह पर जो है इंशाअल्लाह हमारा 12 रोजा मदनी कोर्स जो है वो 8 सितंबर को होगा। अब वो कहाँ होगा? बाबुल मदीना में ही होगा इंशाअल्लाह। तो वो उसका ऐलान जो है हम अनकरीब कर देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी चैनल के नाज़रीन, मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकने शूरा की गुफ्तगू आपने सुनी। आप भी आधी पूनी और एक रोटी तहरीक में शामिल हो सकते हैं। नंबर भी मदनी चैनल पर आपने मुलाजा फरमाया होगा। बढ़ते हैं अगली मदनी खबर की जानिब। अफ्रीका के मुल्क लेसोथो चलते हैं, जहां मुनअक़िदा मदनी हल्के में मुबल्लिग दावत इस्लामी ने मदनी इनामात पर अमल और मदनी काफिलों में सफर का ज़हन दिया। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चार यार। IDPs इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन्स शुमाली वज़ीरिस्तान से आने वालों की खैर ख्वाही के मनाज़िर देखिए। दावत इस्लामी भी इनकी देखभाल के लिए अपनी सी सई में मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा की मदनी खबर मुलाज़ा कीजिए। मजलिसे नशरो इशाअत के इस्लामी भाइयों ने शहदाद कोट बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान में अब्दुल गनी मुजाहिद PTV के न्यूज़ रिपोर्टर के इंतकाल पर इनके लवाहिकीन से ताज़ियत फरमाई। इनके भाई को दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले में ईसाल सवाब के लिए सफ़र का ज़हन दिया। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। पाक हनफी काबीना मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान का मदनी हल्का भी पेश खिदमत है, जहाँ निगरानी काबीना ने मुअतकिफ़ीन और दीगर इस्लामी भाइयों को रमज़ानुल मुबारक के बाद भी नेकियों का वही जज्बा बरकरार रखने का ज़हन दिया। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, या खुदा दर्स दूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना, या खुदा दर्स दूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। शोबाए तालीम के तहत मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम मदनी हल्के की तरकीब हुई। इसमें साबिक़ा MPA और मुख्तलिफ़ स्कूलों के प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने शिरकत फरमाई। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया, असातिज़ा से मुलाकात फरमाई और इन्हें तहाइफ भी पेश किए। असातिज़ा और साबिक़ MPA ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, वहिये खुदा तेरा सुखन कुरआन तेरा पैरहन, ज़ेरे
رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی والے یہ دین اسلام کی بہت بڑھ چڑھ کر خدمت کر رہے ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی قیادت کو، جو ہمارے محترم جناب الیاس عطار قادری صاحب ہیں، جنہوں نے اتنا خوبصورت انداز اپنایا ہوا ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل کا جو رجحان ہے وہ دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے، اور مجھے دلی خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے گھر میں بھی میکسیمم مدنی چینل ہی دیکھا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا چینل ہے جو خالص اسلامی چینل ہے۔ مدنی چینل کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین کی اویئرنیس کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جتنا اہم کام کر رہا ہے، شاید ہی کوئی اور میڈیا اس طرح کا کام کر رہا ہے، جس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنے بچوں کو بھی دکھانے کے لیے کام کریں، اور خود بھی جتنا ٹائم مل سکے اس کو دیکھیں۔ عید الفطر اگرچہ گزر گئی، رمضان المبارک بھی تشریف لے گیا، لیکن اس ضمن میں کہ معتکفین و دیگر اسلامی بھائیوں میں مدنی کاموں کا جذبہ فزوں کیا جائے، مدنی حلقوں کا انعقاد پاک مکی کابینہ واہ کینٹ پنجاب پاکستان میں ہوا۔ نیکی کی دعوت بالخصوص معتکفین کو جمع کر کے آپ بھی دیجئے اور یہ مناظر دیکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا